بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ عرب کا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو جو عاشورہ کے دن چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا افطار کر لیتا۔ عاشورہ کی فضیلت عرب میں معروف تھی، چنانچہ بقول شبلی نعمانی 10 محرم کو، جسے عاشورہ کہتے ہیں، روزہ رکھا جاتا تھا۔ اسی روز خانہ کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے از راہ تشکر یہ روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق تم سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی زیادہ تاکید فرما دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کے روزے کا بھی ارادہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی بھی ترغیب دلائی، اور اس طرح بتدریج قبلہ کی تبدیلی کے 1 ماہ بعد ہجرت کے 18ویں ماہ یعنی ماہ شعبان 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت جب نازل ہو گئی، اور رمضان کی خیر اور برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ظاہری دلائل اور معجزے بھی شامل ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے فضائل اور اہمیت جتلا کر یہ حکم دے رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کا شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ تم روزے رکھو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور زمانہ جاہلیت میں عرب میں روزہ رکھنے کا دستور یہ تھا کہ روزہ غروب آفتاب پر کھول لیتے، جب تک نیند نہ آتی کھاتے رہتے، اور جب سو جاتے تو اگلی شام تک کھانا پینا ان کا بند ہو جاتا اور ان کا روزے کی حالت میں وہ ہو جاتے۔ لہٰذا یہی رواج عیسائیوں میں